جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ IMF کا پروگرام بحال ہو گیا، خوشیوں کے شامیانے بج رہے ہیں اور بڑی لوگ بہت مبارکباد دے رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں مفتاح اسماعیل کو کہ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بالآخر مذاکرات ہو گئے، کامیاب ہو گئے اور اب پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ آہستہ آہستہ ایک استحکام کی طرف جائے گی، خوشحالی کی طرف جائے گی۔ اور کچھ اکانومسٹ کا یہی خیال ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جب تک IMF کا پروگرام بحال نہ ہوتا، دنیا آپ پہ اعتماد نہ کرتی، دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ آپ کو قرض نہ دیتی، بلکہ بائیلیٹرلی بھی بہت سے ممالک ریلکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کو قرض دینے میں، جب تک کہ IMF جو اس قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کی اکانومی میں وہ جو ہے اس میں آپ کی جو ہے اعتماد نہ دکھائیں۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے اکانومسٹ کا، وہ کہتے ہیں نہیں جی IMF کا پروگرام سے تو ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور سونر دا بیٹر، کیونکہ یہ 23واں یا 24واں پروگرام جو بھی ہے اس کی وجہ سے تو پاکستان ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ ہمارے جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو IMF کے جو پروگرامز ہیں وہ ہم پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ اور اس گروپ کا یہ کہنا ہے کہ IMF کے پروگرام کی وجہ سے جو ایک گروتھ ریٹ ہم نے سسٹین کرنا ہے اوور دا نیکسٹ 10 to 20 ایئرس وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ایسی پابندیاں لگ جاتی ہیں، ایسی کنڈیشنالٹیز ہیں IMF کی کہ وہ ہماری گروتھ کو روکتی ہیں۔ اب ان کا بھی ایک ویو پوائنٹ ہے، لیکن چلیے یہ تو اکانومسٹ تو آپس میں ایک دلائل کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو بغیر کسی دلائل کے، بغیر کسی اس کے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے جو اس وقت حکومت ہے، اگر آپ جو PDM کی حکومت ہے، ان کے اگر آپ 5 یا 6 ماہ کے پہلے کے بیانات اٹھا کے دیکھیے تو اللہ کی پناہ جس قسم کے بیانات انہوں نے دیے ہیں وہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس وقت کی حکومت کو جس طریقے سے انہوں نے کرٹیسائز کیا، تنقید کا نشانہ بنایا اور کیا کیا نہیں کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو پورے ملک کو IMF کے پاس گروی رکھوا دیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھوا دیا اور ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں، اور جب تک ہم IMF سے جان نہیں چھڑائیں گے ہم کسی طور بھی اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے بیانات آپ کو آج کل سوشل میڈیا میں وائرل پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، فارن منسٹر بلاول ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، مصدق ملک ہوں۔ آپ کسی کا بھی بیان اٹھا کے، اور مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، کسی کا بھی بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو 6 ماہ پہلے یہی لوگ ہمیں کہتے تھے کہ IMF کی طرف جانا اور ان کے ساتھ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ ایک کتنی سنگین غلطی ہے اس ملک کے لیے کہ اس کو یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا، اور آج یہی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام کتنا ضروری تھا پاکستان کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کتنے ڈس آنسٹ ہیں بحیثیت قوم، کہ اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہمارا ایک نیریٹو بالکل مختلف ہوتا ہے اسی ایشو پہ، اور جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمارا نیریٹو اکثر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میں پچھلے بہت سی دہائیوں سے یہی چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا نیریٹو کچھ اور ہوتا ہے، جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ایک دم والٹے فاس ایسا زبردست ہم سمر ساٹ لیتے ہیں کہ جو دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح صحافی حضرات بھی جو ہیں، خواتین و حضرات، ان کی بھی اگر آپ صرف ان کا ٹویٹر ہینڈلز ہی آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ آج سے 6 ماہ پہلے کچھ لوگ کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں۔ کل تک جو لوگ IMF کو برا بھلا کہتے تھے آج وہی مفتاح اسماعیل کی اور اس گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ زبردست کام ہو گیا ہے، IMF کی جو ہے توجیہات پیش کر رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام کیوں ضروری تھا۔ تو میں صرف آج یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ جو اخلاقی جو ہماری ایتھوس ہیں وہ اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ ہم صحیح بات بھی نہیں کر پاتے، اور ہم جو لوگ ہیں اپنے جو ہماری جو سوچ ہے، جو ہمارے ویوز ہیں، ہم ان کو ان کے معیار پہ نہیں بلکہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے اعتبار سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس طرح تو ریاستیں نہیں چلتی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ہمارے پولیٹیشنز کو، ہمارے جرنلسٹ کو تھوڑا سا میچور ہو جانا چاہیے. اگر حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے، ٹھیک کام کر رہی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اور پھر جرنلسٹ کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں اور اس کے مطابق پبلک اوپینین بنائیں. جو بھی وہ سمجھتے ہیں غلط ہے، درست ہے، لیکن جب وہ کسی چیز کو پرکھیں تو پہلے تو ان کے پاس فیکٹس ہونے چاہیے، اور پھر انسان فیکٹس کی بنیاد پہ اپنی اوپینین، اپنی رائے قائم کرتا ہے. جب آپ رائے قائم کر لیں تو پھر اس پہ خدا را قائم رہے. یہ نہ ہو کہ حکومت تبدیل ہوتے ہی آپ بھی اپنی رائے قائم کر لیں. اس طرح تو جرنلزم نہیں ہوتا. میں تو دیکھتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں کس قسم کے لوگ ہمارے ہاں پبلک اوپینین بنانے میں پبلک اوپینین بناتے ہیں، اور کس قسم کے سیاستدان ہمارے ہیں جو ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں اپنے ویوز تبدیل کر دیتے ہیں. اپوزیشن میں خود کچھ ہوتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں تو کچھ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا بہت تو ہمیں حوصلہ دے سچ بات کہنے کا، ٹھیک بات کہنے کا. لیکن ہم جو اپنے آپ کو ایکوموڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے ارد گرد، دس از ناٹ آن. کم از کم چلیے فارن پالیسی کے ایشوز تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو ایک نیشنل کنسنسس ہوتا ہے، لیکن یہ تو پیور اکنامک ایشوز ہیں. ان پہ تو آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ٹھیک ہے، غلط ہے، اس کے لیے کیا دلائل ہیں آپ کے پاس، کیا توجیحات ہیں، وہ تو آپ دے سکتے ہیں ایک نان پارٹیزن طریقے سے. لیکن ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. کیسے ہے، بدقسمتی ہے ہماری. تو آج یہی میں دل کی بھڑاس شاید نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بہت سی ایسی اب ویڈیوز جو وائرل ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم PTI رادر دین کرٹیسائز کرنے کے وہ اپریشیٹ کرے گی کہ چلیے جی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں بعد میں ہم نے تھوڑا بہت اس میں ہم نے ایک لحاظ سے اس کو ڈیلے کیا، جو کہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ اکانومسٹ کے بقول. لیکن اب PTI کو وہی ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ جی یہ ظلم ہو گیا پاکستان کے لیے، کیا ہو گیا. میں چونکہ اکانومسٹ نہیں ہوں، میں کوئی اپنی حتمی رائے اس بارے میں نہیں دے سکتا. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ IMF وغیرہ سے جتنی جلدی ہو جان چھڑا لینی چاہیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر اسٹیبلٹی اور پریڈکٹیبلٹی نہیں آئے گی. کیونکہ ہماری اکانومی کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہماری پالیٹکس ہے، اور کسی بھی ریاست میں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، انپریڈکٹیبلٹی ہو، تو وہ ریاست جو ہے اکنامکلی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے، وہ ایک ایک اسٹیپ لے کر ہم بھی اکنامکلی آگے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں بڑھ رہے جو ہمارا پوٹینشل ہے. اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پریڈکٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.